یہ بات آج سے 10 سال پہلے کی ہے۔ عائزہ اپنے خاندان میں پہلی لڑکی تھی جس نے اپنے تہذیب اور روایات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ فہد ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا اور عائزہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن جب فہد نے عائزہ کے گھر رشتہ بھیجا تو عائزہ کے والد نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ صرف دونوں کی مختلف ذات تھی۔ اس وقت عائزہ نے اپنی تمام روایات کو پیچھے رکھتے ہوئے اپنے ابو سے گزارش کی کہ وہ فہد کے لیے ہاں کر دیں۔ کئی ماہ کی پریشانی کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عائزہ اور فہد کو اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا۔ یہ سب اس کے لیے ایک خواب کی طرح تھا۔ شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد عائزہ کی بیٹی ہونے والی تھی۔ اس دوران عائزہ کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہوا۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں بریسٹ کینسر بہت عام ہے۔ پاکستان میں ہر 8 میں سے 1 خاتون اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ایشیائی ممالک میں سے پاکستان میں بریسٹ کینسر عام ہے۔ اوسطاً سالانہ 90,000 خواتین اس سے اثر انداز ہوتی ہیں اور تقریباً 40,000 کے قریب اموات ہوتی ہیں۔ پاکستان میں جو چیز مشکل ہے وہ بریسٹ کینسر کی تشخیص کرنا ہے۔ ویسٹ کے مقابلے میں پاکستان میں بریسٹ کینسر ایڈوانس سٹیج پر پایا جاتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک میں اس کو ارلی سٹیج پر پکڑ لینے کی شرح 50% ہے اور پاکستان میں اس کو ارلی سٹیج پر پکڑنے کی شرح 10% سے بھی کم ہے۔ ہم جتنی جلدی اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں اتنی ہی آسانی سے بریسٹ کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جب عائزہ کو یہ خبر ملی تو اس کی زندگی جیسے رک سی گئی ہو اور یہ دنیا غیر منصفانہ لگ رہی تھی۔ فہد پر جیسے قیامت ٹوٹ گئی ہو۔ وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتا، اس کی رپورٹس کو بار بار چیک کرواتا تھا کہ شاید کوئی بول دے کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے۔ جب کہیں سے بھی اس کو اپنی مرضی کے مطابق جواب نہ ملتا تو وہ دکھ اور درد کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر نے عائزہ کو مشورہ دیا کہ اپنی بیٹی کی پیدائش کے عمل کو روک دے، لیکن عائزہ نے انکار کر دیا۔ فہد کو عائزہ کا علاج کروانے کے لیے اپنی بیٹی کی پیدائش کا انتظار کرنا پڑا۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد عائزہ نے بائیں جانب سے چھاتی نکلوا دی، جس کے 1 ماہ بعد اس کی کیمو تھراپی کروانا شروع کی۔ یہ کیمو تھراپی کا عمل 21 دن بعد ہوتا تھا۔ اس کے چھوٹے سے خاندان کے لیے یہ زندگی کی ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد تھی۔ کیمو تھراپی کے بعد پھر ریڈیو تھراپی ہوئی اور بالآخر کینسر کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد وہ صحت یاب ہو گئی۔ 40 سال سے اوپر کی خواتین کو ہر 2 سال میں 1 مرتبہ میموگرام ضرور کروانا چاہیے۔ یہ ایک اسپیشل ایکس رے ہے جس سے 2 سال پہلے ہی مرض کی پہچان کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بائیوپسی ایک عام ٹیسٹ ہے جو انجیکشن کی مدد سے سن کر کے لیا جاتا ہے اور اس سے ایگزیکٹلی کنفرم ہو جاتا ہے کہ کینسر ہے یا نہیں۔ ٹریٹمنٹ کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم پر ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی دونوں کے ہی اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس کو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا شروع ہو گئی۔ 4 سے 5 ماہ بعد مختلف ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کو ٹی بی کی بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ کیمو تھراپی نے اس کے جسم کے مدافعاتی عمل کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں کو یہ بھی خدشہ تھا کہ دوبارہ اس کو کینسر نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس کو CT اسکین کروانے کا بولا گیا، لیکن عائزہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ فہد کے لاکھ سمجھانے کے بعد عائزہ رضامند ہو گئی۔ دوسرے دن جب صبح اس نے فہد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، وہ دن نہ آیا اور 31 سال کی عمر میں وہ وفات پا گئی۔ اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر کے لیے وقف ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی والدہ، بہن، بیٹیاں جن کو ضرورت ہے وہ جلد سے جلد اپنا معائنہ کروا کر اس مرض کا علاج کروائیں۔